تے مرن تے بھی چیزاں دے پیسے وانڈتے ہیں کہ ہسپتال چ اینے لگے نے، کفن تے اینے لگے نے، تقسیم کرنے ہیں روٹی تے اینے لگے ہیں۔ اور یہ بیچ میں یہ میں لازمی پوائنٹ دینا تھا، جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم معاشرے میں اپنے ماں باپ سے بھی انصاف نہیں کر رہے۔ کیا؟ اللہ کی قسم ہے، یہ جتنا میں نے آپ کے سامنے نقشہ رکھنے لگا ہوں، کہتے ہیں بیٹا میں نے آپ کے رشتے کی ہاں کر دی ہیں، تو کہتا ہے پاپا اف یو ڈونٹ مائنڈ، غصہ مت کرنا، ڈونٹ ٹچ می لائف۔ پاپا تم کون ہوتے میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ میں نے تو اپنے جیون ساتھی کا فیصلہ کر لیا ہے، میں نے فیس بک پہ یوز کر لیا ہے، میں نے وہاں نبی والا چوز کر لیا، وہاں کر لیا ہے، میں نے نبی ڈیسائن کر لیا، میں نے پاپا میں نے دیکھ لیا، یہ ڈیسیژن لے لیا ہے، آپ چھوڑیں اس کی بات، آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں بتانے لگا ہوں یہ ماما پاپا کون ہوتے ہیں۔ یہ بچوں نے تو بول دیا تم کون ہوتے ہیں۔ یہ کرسی 2 فٹ کی ہے، اینو فٹ کہندے نے، اینو فٹ کہندے، ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں بیٹھے نے، ایتھے تیرے پانجے پتیجے، 2 فٹ دے فاصلے تے ادھر والے کپڑے پڑھتے ہیں، پاپا مجھے 5000 چاہیے عید الفطر دا دن، پاپا مجھے 10,000 چاہیے، مجھے 10,000 چاہیے، تینوں غصہ نہیں آندا؟ 2 فٹ دے ادھر جیباں پھول دے، بٹوا پھول دے، غصہ نہیں آندا؟ میں انہاں لوگاں لی سوشل میڈیا تے پیغام، اور جتنے یہ وکیل حضرات ابھی ینگ ہیں اور ابھی ان میرڈ ہیں، ان کے لیے لازمی یہ بات ہے، کیونکہ میں ہر شعبے میں بجاتا ہوں اور میں بات کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ ماں باپ کیا ہیں، تمہیں کتنی تعلیم دیتے ہیں، اچھا کوٹ لے کر دیتے ہیں، اچھی ٹائی لے کر دیتے ہیں، اچھی شرٹ لے کر دیتے ہیں، اچھی پینٹ، اور پھر کہتے ہیں تم کون ہوتے؟ آؤ میں بتاؤں یہ کون ہوتے ہیں۔ 2 فٹ کے فاصلے پہ ہیں، اور یہ یتیم بچے ہیں، ایس کر بازو پکڑ سکتے ہیں، اس طرح منصف صاحب بیٹھے ہیں بازو پکڑ سکتے ہیں، سعید صاحب بازو پکڑ سکتے ہیں، مگر نہیں پکڑتے۔ کیوں نہیں پکڑتے؟ ان کو پتہ ہے یہ بازو میرے باپ کا نہیں، اگر 300 دیویں تے پھر بھی چپ، 400 دیویں تے پھر بھی چپ، 500 دیویں تے پھر بھی چپ۔ انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 400 چاہیدا ہے، انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 600 چاہیدا ہے، انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 1100 چاہیدا ہے۔ وہ کیویں ضداں کرن؟ انہاں نوں پتہ ہے ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا صادق آباد دے قبرستان چ جا ستا ہے۔ آج میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، اپنے بابا کی قبر پہ جانا، اگر زندہ ہے تو ان کو سلوٹ کرنا، آئی لائک یو پاپا، آئی سلوٹ یو پاپا، آئی مس یو پاپا۔ وہ میری بچی اتنا پیار کر رہے۔ بابا وہ مدنی صاحب بار میں آئے تھے، وہ بولتے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ہاتھ صاف نہیں رہتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے۔ یہ میں نے بھی دن دیکھے، 23 سال ہو گئے میرے بابا کو دنیا سے گئے، اس لیے آپ کو یہ بات کہنے لگا ہوں، کبھی مت کہنا پاپا تم کون ہوتے، ماما تم کون ہوتی ہو۔ یہ بات کہنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، مگر کہنے لگا ہوں جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سکول برانڈ کے نہیں ہوتے، ڈی پی ایس ایل جی ایس الائٹ پٹلائٹ دا سپیرڈ ان کے سکول برانڈ کے نہیں ہوتے، ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے۔ یہ جو میں بات کہنے لگا ہوں مجھ میں حوصلہ نہیں، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی۔ میں یتیم خانہ بنایا، کجراں والے ایک بندہ مینوں ملیا بچہ، میں ورکشاپ چ بیٹا بات سنے جی مدنی صاحب، میں ہاتھ چومے، ہاتھ کالے تے سلوٹاں پئیاں وٹ پے، میں چومے، کہن لگا مدنی صاحب میں گناہ گار، تسی ایڈی مشہور ہستی۔ میں کہا بیٹا میں کوئی ہستی نہیں، تو گناہ گار نہیں، تو جنتی ہے۔ میں گل نہ لایا، چومیا۔ بچے جب تک بالغ نہ ہون جنتی نے۔ میں کہا بیٹا میرے گلے لگو، میں نے چوما۔ میں نے کہا آپ کی عمر تو پڑھنے والی اور کام کر رہے ہیں۔ پھر بچہ نہیں رویا، یتیمی رو پئی، آندا مدنی صاحب ساڈا کام کرن والا قبراں چ جا ستا ہے۔ یہاں میں شعر پڑھوں گا، روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹو لیندے، بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھو لیندے، روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹو لیندے، بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھو لیندے،
آج تو بعد کدی نہ کہنا ماما پاپا تم کون ہوتے ہو. عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسلمان بھائیو، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، روندے ویک شریک وی پوے ٹو لیندے، بن ماواں دے کاوی ٹکڑے کھو لیندے، اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں، اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے پوندیے، بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جاندیے، پھٹے پرانے. آج اب میری تقریر تو بعد سپیچ تو بعد جا کے دیکھنا بیگم کا بسترا پیارا یا ماں باپ کا پیارا ہے، تمہارا لباس پیارا یا ماما پاپا کا پیارا ہے، تمہارا کھانا پیارا یا ماما پاپا کا پیارا ہے، بھکھیاں رہ کے پتر جاندیے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے پوندیے، بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جاندیے، ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندیے، بھکھیاں رہ کے بادشاہاں والے لاڈ لڈاندیے، ندی نینا چوں ہنجو بن کے لگدیے، ماپیاں باج دنیا سنی لگ دیے. یہ تم کہتے ہو ماما پاپا تم کون ہوتے؟ کہتے ہیں آپ نے ہمارا سکون برباد کیا. آؤ یہ میں بات کرنے لگا ہوں، یہ کیا سکون کرتے ہیں. 6 بجے اٹھتی ہے ماما، بچے کا ٹفن تیار کیا، کھانا بنایا، پھر 8 بجے اپنے برتن صاف کیے، پھر دوپہر کا ٹائم ہے لنچ کا تیاری کی، بچے سکول سے آئے کھانا کھلایا، پھر ٹیوٹر آ گیا بچوں کو ٹیوشن کے لیے تیار کیا، پھر شام کے لیے کھانا تیار کیا، پھر خامد آیا اس کو سلایا، پھر بچوں کو سلایا، رات 10 بجے بچہ آیا پھر دروازہ کھولا، پھر یاد دے 12 بجے آیا پھر دروازہ کھولیا، پھر رات دے 2 بجے آیا دروازہ کھولیا، پھر 6 بجے ماں اٹھی 1 کروڑ انعام دیتا ہوں. کوئی مجھے باہر سے کھڑا ہو کر صادقہ بات کی باہر سے، کوئی جیسے بان سے وکلا سے کوئی کھڑا ہو کے بتا دے. 6 بجے ماں اٹھ کے کبھی اپنے ہسبینڈ کو خامد کو بولا ہوں میں نے آپ کے گھر نہیں رہنا، آپ کے بچے مجھے سونے نہیں دیتے. اللہ کی قسم یہ ماں باپ اپنا سکون تمہارے نام کر دیتے. میں سوچتا ہوں ان کو سکون ملتا ہوگا تو صرف قبر میں سکون ملتا ہوگا. اپنی زندگی کے سارے سکون بچوں کے نام لگا دیتے ہیں. بہت یاد ایک بریگیڈیئر صاحب کا مجھے فون آیا، مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رلا دیا. میں کہ جی بولے؟ کہتے آپ نے بولا اگر ستیلیاں ماواں سکیاں لا پیار دیون سکیاں نو روے کون. کہتا میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تمہاری پہلی ماما رونگ یا اب والی رونگ؟ کہتا پاپا اف یو ڈونٹ مائنڈ غصہ مت کرنا، مجھ پہ بلیو کرنا، میرے سے ایگری کرنا، میرے کنسپٹ کو سمجھنا، میری ریزن کو سمجھنا. میں نے بولا بولو پاپا وہ پہلی ماما رونگ اب والی رائٹ. میں نے بولا واٹ کیوں؟ کہتا پاپا مجھ پہ بلیو کرو، جب بھی سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لنچ کر لو کھانا کھا لو بعد میں نہیں ملنا. پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی، چھپ کر دیکھتی تھی اس نے پیا کہ نہیں پیا، اس نے کھایا کہ نہیں کھایا. اب والی سچی ایک دفعہ بولتی کھا لو بعد میں نہیں ملنا. پاپا میں جب بھی آیا ہوں میں بھوکا ہی سویا ہوں، اس نے کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں تم نے کھایا کہ نہیں کھایا. بہت یار آج یہ بالکل ماڈل نیا ہے، دور نیا ہے. ہاتھ جوڑ دیتا ہوں کبھی مت کہنا تم کون ہوتے، اس لفظ پہ بول رہا ہوں تم کون ہوتے. بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے.
علماء کرام پہ اور مولویوں پہ پھول پھینکتے ہو، کبھی گھر میں اپنے ماما پاپا پہ یہ پھول پھینکا کرو، کبھی گلدستہ پیش کیا کرو۔ کیوں؟ ناصر مدنی آج آپ کو دین بتا رہا ہے۔ یہ لوگ جتنے بڑے بڑے سکالر موٹیویشنل سپیکر آپ کو 20 سال 30 سال بعد بتاتے ہیں ماں باپ کون ہے۔ مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو۔ آج تم اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے، بچوں کے ساتھ جاؤ، تمہاری دادی دادا ادھر بیٹھے دے ہو، شرم نہیں آتی؟ کبھی ماں باپ کا بازو پکڑ کر اپنے ٹیبل پہ رکھنا، تکا بوٹی، ملائی بوٹی، شوارما، برگر، باربیکیو، جہاں سارے کھانے ہوں، بازو پکڑ کے کہنا اپنے ہاتھ سے پکڑ کے، آؤ میرے بچوں یہ کون ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، جنہیں ماں نو روایا انہیں عرش ہلایا، دل پیو دا دکھایا انہیں سوہ نہیں پایا، پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان، کہہ گے نبی سلطان فرمان وکھرا، شان سب دی ہے یار آپو اپنی، پر ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا، ماپیاں دا شان وکھرا، جنہ تینوں بولنا تے چلنا سکھایا ہے، پھلاں واکو جنہ تینوں گود کھڈایا ہے، دھپاں وچ تیری او چھاں بن جاندے نے، بارش وچ تیری او چھت بن جاندے نے، نیری وچ تیری او دوار بن جاندے نے، گل وچ تیری او سکھ بن جاندے نے، دکھاں وچ تیرے او سکھ بن جاندے نے، مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے، اج مول نہیں پایا منجا بوئے اگے ڈایا، جو قومیں اپنے ماں باپ سے انصاف نہیں کرتی وہ کسی کو کیا انصاف دے گی، وہ کسی سے کیا انصاف لے گی؟ آج کتنے بیٹھے ہیں آپ کو قسم ہے، جا کر دیکھنا تمہاری بیگم کا کمرہ خوبصورت یا ماما پاپا کا خوبصورت ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ اچھا لباس کن کا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ شریعت نے کہا ہے چھٹا حصہ ماں کا ہے، کتنا حصہ؟ آپ تو قانون جانتے ہیں شریعت کا بھی اور پاکستان کے آئین کا بھی، جتنی آنکھوں میں آنسو، یہ سبھی کو میرا پیغام ہے، کبھی مت بولنا تم کون ہوتے۔ یہ باہر سعودی عرب سے کام کر کے آتے ہیں، بچے کی عمر 25 سال ہوتی ہے، باپ کی عمر جناب جی 50 سال 55 سال، وہ کہتا بولتا ہے بیٹا میں نے آپ کا رشتہ کر دیا، پاپا تم کون ہوتے ہیں؟ پھر اس دن مر نہیں جاتا انسان جب اولاد یہ بات کہہ دے تم کون ہوتے ہیں؟ آؤ میں بتاؤں یہ کون ہوتے ہیں۔ ہم نے کیا سوچا ان کے بارے میں؟ ہمیں کیا پتہ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ ساری زندگی نوکری کرتے ہیں، صبح کو لے کے فون کرتے ہیں کہ میرے بچے کو آج گرمی زیادہ ہے اے سی چلا دو، خود گرمی میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ان کے بارے میں۔ آج کتنے بیٹھے ہیں یہاں، میں جے صاحبان کے سامنے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، وکلا برادری کی موجودگی میں سبھی میرے چن بیٹھے ہیں، میرے مکھن بیٹھے ہیں، آپ کے لیے یہ میں پیغام ہے، یہ جتنے مسلمان ہیں، آج میں نے دیکھا اپنی بیویوں کے معاملے میں میرے نبی نے کہا تھا اللہ سے ڈر کے رہنا، انصاف کرتے رہنا، حضور نے کہا جو اپنی بیوی سے انصاف نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کا ایک طرف کا حصہ جو فالج زدہ ہوگا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو اپنی بیویوں پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے کتنے لڑکے ہیں بیوی کی الماری میں پیسے رکھ کے تالا مار کے چابی اپنی جیب وہ اپنے بچوں کے سامنے بھی چور ثابت ہوگی، اپنی بہو نبی درانی جٹھانی کے سامنے بھی چور،
اپنی سس ماں کے سامنے بھی چور. اب بتائیں جس کے بابا نے بازو پکڑ کر کار میں بٹھایا اور اس نے اپنی زندگی آپ کے نام لگا دی. مرد عورت کا لباس، عورت مرد کا لباس ہے. کتنے بیٹھے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ یہ بہو عزت نہیں کرتی، پھر کہتے ہیں یہ بیوی عزت نہیں کرتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے بیوی کو کیا انصاف دیا ہے؟ خیرکم خیرکم لأہلی، حدیث نبی کریم کے تم میں سے بہترین انسان وہ جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے. ہم کہاں سے انصاف لیں؟ ہم کہاں سے اچھا سلوک لیں؟ ہم تو اپنے گھر والوں کو اچھا سلوک نہیں دیتے، گھر والوں کو انصاف نہیں دیتے، باہر سے کہاں انصاف ڈھونڈے؟ یہ سنیں ہمارے گھروں کا نظام کیسا ہے. ہاں جناب جی، جس بیوی نے اپنی زندگی اپنی عزت تمہارے نام لگا دے، گلاں تے سائیاں پی گئیاں، تیرے بچیاں نو دودھ پیاندیاں، حسن ختم ہو گیا، جوانی لگی گئی. تم نے کیا کیا؟ الماری چ پیسے رکھ کے چابی اپنے کول چاں پھر گالاں بھی انہوں کرنا ہے. مینوں ایک بندہ کہن لگا مولوی جی میری بڑھی اگوں گالاں کر دی. میں پوچھیا بھੈਣਾ تو کیوں کرنی؟ کہندی مولوی جی میرے پیٹ تے بہ کے مینوں گالاں کردا، میرے پیو نوں کردا، میری ماں نوں کردا. حالانکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو گالی نکالتا ہے فاسق فاجر ہو جاتا ہے، جو گالی نکالتا لڑکے مر جائے وہ کافر ہو جاتا ہے. ہم گالیوں کو شغل میں بھی نکالتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا. یہ چند منٹ کی اور بات ہے، میں اجازت چاہوں گا یہ لفظیں نوٹ کر لیں. یہ باتیں وہ گھر میں بیٹھا ہیں اور میں نے پھر پوچھا بھی تم گالیاں کیوں دیتے ہو؟ میں کہا ویسے مولوی صاحب چھوڑو تسی اور گل کرو. میں نہیں، میں کہا چل میں نیڑی گل کراں. اے جڑی کرسی تے بیٹھا ہے کدی؟ کہندا جی بیگم دی. میں کہا صوفہ سیٹ، واٹر سیٹ، ٹی سیٹ، فرنی سیٹ، سوپ سیٹ. کہتا جی بیوی دا. میں کہا جناب ہے بیڈ سیٹ جی میری بیوی دا. میں کہا ڈریسنگ جی میری بیوی. میں کہا شو کیس جی میری بیوی دا. میں کہا فرنی سیٹ، واٹر سیٹ، سوپ سیٹ ہے جی میری بیوی. میں کہا جہدے تے مینوں بٹھایا ہے کرسی ہے میری بیوی دی. میں کہا کول اینڈ ہیٹ اے سی ہے جی میری بیوی دی. میں کہا جناب باہر موٹر سائیکل کھڑی اے بھی تہاڈی بھرجائی نوں ملی ہے، میں ہی چلانا ہے. میں کہا جناب ہے بیڈ شیٹ بڑی پیاری. کہتے یہ بھی میری بیوی کی. میں کہا جناب اے کلین بڑا سونا ہے، اے بھی میری بیوی دا ہے. میں کہا اے ماسٹر مولٹی فارم گدا اے بھی بیوی دا ہے. میں کہا صوفہ اے بھی میری بیوی دا ہے. میں کہا تو کٹے دا چودھری.